يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أمطار الأمطار وبعدد دواب الأنهار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیں۔ صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کی میخان ہزاروں ہیں۔ بولو کہتی بھی سبحان اللہ کہتی بھی۔ ایک نور سے مزمل نہیں، قیامت آگی بول کر بیٹھے گی ہاتھوں میں۔ بولو یہ بھی سبحان اللہ بولے، کیونکہ جوش میں بیٹھے تو ہمنا بھی جوش آنے کے واسطے۔ سمجھ میں آیا نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے۔ آؤ نکو آؤ، دونوں صورتوں میں نبی کی تعریف ہے، بولنا نہیں بولنا۔ بیلور میں سبحان اللہ ہے کیا؟ بول نہیں بولو تو بیلور سے بھیجتا ہوں۔ صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کی میخان ہزاروں ہیں۔ ان کی بیٹری ڈولی ہے۔ دامن میں لیے اپنی نظران ہزاروں ہیں۔ قرآن، پھر نبی کی تعریف، اذان، ان چیزوں میں اللہ جو مزہ رکھا ہے کسی اور چیز میں نہیں۔ یہ دنیا جو گانے سنتی نا،
ان لوگوں نے اپنی زندگی میں صحیح طور پر نہ قرآن سنا نہ نعت سنی، اور ان کو جو ہمیں اذان سنائے وہ نہیں سنائے جو سنانا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ مزہ قرآن میں رکھا ہے، مزہ اذان میں رکھا ہے، مزہ نعت میں رکھا ہے، حمد میں رکھا ہے، قصیدوں میں رکھا ہے، پڑھنے میں بھی رکھا ہے، سننے میں بھی رکھا ہے۔ ساری دنیا آج خصوصاً ہندوستان، آپ کا تمل ناڈو تو الحمدللہ محفوظ ہے، معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ سدا محفوظ معمول رکھیے۔ ہمارے کرناٹک کے لیے دعا کریں، سیکنڈ یو پی ہے کرناٹک۔ گھر گھر پڑوس، گاؤں گاؤں پڑوس، ضلع ضلع پڑوس، ریاست ریاست پڑوس، ملک ملک آپس میں پڑوس۔ آپ ایسے اساتذہ اور علماء سے سنا ہوگا کہ پڑوسیوں کا حق بہت بڑا ہے، سنے نہیں سنے؟ آقا نے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی بھی تربیت دی ہے۔ خالی نعت کے اشعار پڑھ رہا ہوں، بیچ میں بات آ رہی ہے۔ پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی بھی تربیت دی۔ آقا نے فرمایا تم اپنے سالن کو گاڑھا نہ بناؤ، پانی ڈال کر پتلا کرو، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے تاکہ آپ پریشان نہ ہو، اور آپ کے گھر کے سالن کی خوشبو پڑوس تک پہنچے اور وہ متمنی اور منتظر رہے اور آپ دے کر بھیجے۔ ہمیں بھیج دے۔ فریجہ آ جانے کے بعد تو سخاوت ختم ہوگی ہماری۔ ویلور میں فریج ہے، ارے بولو گا کیا ٹھیک ہے؟ میرے بڑے بیٹے ہیں، میں باہر جو بات کرتا ہوں یہاں نہیں کر سکتا۔ فریج ہے ویلور میں، ہمارے بنگلور میں بھی۔ تحقیق ہے یہ، فریج آنے کے بعد ہماری سخاوت کم ہو گئی۔ عام دنوں میں عام چیزوں کو تقسیم کرنا، دینا، یہ دور کی بات، جن چیزوں کو بانٹنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا، فریج آنے کے بعد تو ان چیزوں کو بھی بانٹتے نہیں۔ میرا اشارہ سمجھے؟ کہاں دیا سو اشارہ؟ قربانی کا گوشت، قربانی کا گوشت بانٹنا نہیں بانٹنا، 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ ہمیں بھی 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ تکے تکے گوشت، ایک حصہ گوشت اور ہڈی مل کو، ایک حصہ خالی ہڈیاں، تکے تکے گوشت کسے؟ ہمارے واسطے۔ ہڈی بھی گوشت نہیں کرے سب کسے؟ بھانا بھایا بھانجیاں بھتیجیاں بھانجے بھتیجوں کے واسطے۔ خالص ہڈیاں جو رہتے ہیں وہ غریبوں کے واسطے۔ قربانی کے سیزن میں بکرا قربان ہونے تک گھر کے باہر رہتا ہے، قربان ہونے کے بعد فریج کے اندر رہتا ہے۔ ابھی قریب ایک آپا مجھے فون کر کر پوچھی، حضرت ایک مسئلہ پوچھا، عجیب عجیب مسئلے پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے، میں بولتا بھی ہوں بیان میں، آج کل بیان میں بولنے کا سے بھی ڈر ہو رہا ہے، مسئلہ پوچھنے سے پہلے آرڈر بھی لگاتی، بیان میں بولنا نہیں بولتا۔ میں جواب بھی دیتا ہوں، تمہیں پوچھے تو پوچھو، نہیں تو رکھو، بیان میں تو ضرور بولتا ہوں، اچھا مسئلہ پوچھے تو بھی بولتا ہوں، خراب مسئلہ پوچھے تو بھی بولتا ہوں، نام لیتا نہیں، نام لینا جائز نہیں۔ زبی صاحب ایسا مسئلہ پوچھے، یہ بولے تو غلطی، کسی نے ایسا سوال کیا، اگر اچھا سوال ہے تو تمام کو فائدہ پہنچے گا، غلط سوال ہے تو دوسرے جو پوچھنے والے ہیں وہ رک جائیں گے۔ ایک آپا پوچھ رہی ہے، حضرت
محرم کی بریانی بنانا کیا ہوتا ہے پوچھتے میں بول گیا وہ گوشت وہاں تک ہے کیا وہ یہ بول گیا قربانی کب ہو رہی ہے 10 ذوالحجہ کو محرم کب ہو رہا ہے 10 محرم کو اللہ اکبر میں یہ باتیں اس لیے عرض کیا پڑوسیوں کی بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں ریاست کے اعتبار سے تمہارے ہم پڑوس ہیں ہمارے کرناٹک کے لیے خصوصی دعا کریں آپ کا تمل ناڈو الحمدللہ محفوظ و معمون ہے اللہ نظر بد سے بچائے پتہ نہیں کس کی دعا ہے یا پہلے لگی کرناٹک میں آج کل فجر کی اذان پر پابندی ہے اذان پر بات آ گئی اب ہلکی کچھ گاؤں میں کچھ قریوں میں کچھ جگہوں میں اذان شروع ہو رہی ہے معلوم کیوں کی اس پر بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آئی علماء بیٹھے اساتذہ بیٹھے ذمہ داران بیٹھے عبائدین بیٹھے جب حکومت جابر و ظالم ہوتی ہے تو موقع مل ہی جاتا ہے لیکن نتیجہ ہمارا ہوگا ثمرہ ہمارا ہوگا رزق ہمارا ہوگا جتنی ہی ظالم حکومت کیوں نہ ہو اول زمانہ فرعون کا ہوتا ہے آخر تو موسیٰ ہی کا ہوتا ہے اول نمرود کا ہوتا ہے آخر تو ابراہیم کا باطل دمدماتے آتا ہے پورے جبر کے ساتھ آتا ہے پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے پوری قوت کے ساتھ آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب حق کو پوری طاقت کے ساتھ بھیجتے ہیں تو باطل بے بس ہو جاتا ہے اب اذان میں پابندی ہے میں نے بنگلور میں کہا ایک تو ظالم کا ظلم ہے اذان کو بند کر رہا ہے لیکن دوسری وجہ ہماری غفلت بھی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جیسی اذان سنانا تھا ویسی اذان ہم نے نہیں سنا شاید میرا استاد محترم حضرت قبلہ دامت برکاتہ میری اس بات کی اصلاح فرمائیں گے ہمارا بھی کچھ قصور ہے ہم نے جیسی اذان سنانا تھا جس انداز کی اذان سنانا تھا ویسی اذان ہم نے سنائی نہیں نہ مؤذنین نے اس کا خیال کیا نہ ذمہ داران مساجد نے اس پہ توجہ دی مؤذنوں کو بھی اس کا خیال نہیں ذمہ داران مساجد نے بھی اس پر توجہ نہیں ڈالی ہمیشہ ان کو مسجد کے چندے کی تو فکر رہتی ہے ہمارے مسجد کی اذان ضروری شراب ایسی ہو اس کی فکر میں معافی چاہتا ہوں نہ صدر کو نہ سیکرٹری کو نہ متولی کو نہ قاصد کو نہ ممبر کو ورنہ اذان سنے اور کوئی اس کا مخالف بنے سوال پیدا نہیں ہوتا ایک تو اذان کے کلمات بڑے پیارے اور خوبصورت دوسرا اذان کا انداز بڑا نرالا ہماری مسجد کی اذان ایک تو اذان کے کلمات بڑے خوبصورت کسی جملے میں کوئی ایسا ویسا معنی نہیں اللہ اکبر اس سے کس کا بھی ٹوٹے گا کیا ہے اس کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ ترجمہ اب تمل میں کیا بولتے ہو یہ نہیں معلوم اللہ اکبر کا ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے اس سے کس کا بھی ٹوٹ رہا ہے کسے کا بھی دے رہے ہیں کسے برا کہہ رہے ہیں
حسین بولتے تو ساس کا گھر، ماں کا گھر چھوڑ تو ساس کے گھر کو آتی ہے، انہیں متعین وقت کے لیے نہیں آتی، 1 مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں آتی، پوری زندگی گزارنے کے لیے آتی۔ اسے اس کے گھر کے اندر سکون نہ ملے، اس کے گھر کے اندر کا چین نہ ملے، وہ گھر کروڑوں روپے کا ہو کر بھی جھوپڑی سے کم ہے۔ بلکہ جھوپڑی میں نہیں بول سکتی، کروڑوں روپے کا گھر ہے، جیل خانے سے بدتر ہے۔ بہت ڈرنا کہ ساس کے گھر کو آتی ہے۔ کئی مرتبہ بیلور نے بھی کہہ دیا کہ ایسا مسئلے سے جوئی مسئلے میں بیٹھا تھا، جوئی ہے لڑکی ساس کے گھر کو جانے تیار نہیں، مظلومہ تھی، انہیں ساس کے گھر کے تمام افراد کا ظلم، غرض کیڑے نکالنے والے وہاں بھی کیڑے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا ترجمہ، کسی کا دل نہیں ٹوٹ رہا ہے، کسی کی توہین نہیں، کسی کے ساتھ میں گستاخی نہیں، پھر بھی وہ کیا ہو تم لڑکا بولتے سو تمہارا اللہ بڑا کی ہمارا اللہ بڑا نہیں کی۔ اب تک یہ باتیں آتی نہیں آتی معلوم۔ غیر مسلموں کے محلے میں رہنے والا ایک ہمارا مسلمان دوست، اسے جا کر ایک صاحب سوال کرے، غیر مسلم تمہیں اذان دیتے لوگ اس میں جو لفظ جملہ استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر، اس سے ہمارے خداؤں کے شان میں گستاخی۔ ہمارا دوست پوچھا کیا گستاخی؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے، خالی بڑا بھی نہیں، سمجھداری کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ اکبر کا یہی ترجمہ سب سے جوڑنا ہوا، خالی اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اب نے جا کر ہمارے مسلمان دوست سے پوچھا تم جو یہ کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں، تم اللہ کو مانو، ہم ہمارے خداؤں کو مانے، لیکن تم 5 وقت اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ تمہارا اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جملہ ہمیں پسند نہیں۔ اور اس آدھے سیدھے انسان، تاجر، روز تازہ رزق تازہ کمانے والے، دین کی گہرائی سے تعلق نہیں، انہوں نے مجھ سے فون کیا، حضرت ایسا ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، کیا جواب دینا؟ میں نے کہا کہ ان کو جواب دو محبت سے، ہمیں جو اللہ اکبر بولتے نہیں وہ ہمیں نہیں بولتے، وہ جملہ تو خود اس کا ہے جو سب سے بڑا ہے، ہمیں بنا سو جملہ نہیں، وہ اللہ ہی کا جملہ ہے، اس کی زبان شان سے نکلا ہے، نہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بنایا، نہ
میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. یہ ہمارے اللہ کی، اس لیے کہ وہی ہے، کہا ہے. اگر تمہارے خداؤں نے جملہ کہا ہے تو پیش کرو. اذان کے جملے اچھے، کلمات اچھے، لیکن پھر اذان کے مخالف کیوں؟ اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا کہ ہم نے جیسی اذان زمانے کو سنانا تھا ویسی اذان ہم نے سنائی. خالی رمضان المبارک میں حضرت قبلہ دامت برکاتہ کی خدمت میں عرض ہے کہ رمضان المبارک میں بنگلور کے ایک لیڈر راشن کٹس تقسیم کرے. وہ ایک پارٹی کے تھے، اپنے پارٹی کے لیڈروں کو، بڑے لیڈروں کو بلایا. اس میں سے دیوے گوڑا صاحب ایکس پی ایم بھی تھے اور ایکس سی ایم بھی تھے، سب تھے. اس میں مجھے بھی بلایا. اثر کے بعد جلسہ تھا، تقسیم کا افطار کی بھی دعوت تھی. میں بھی گیا، دعا تھی ہماری. وہ عین وقت تھا جو فجر کی اذان کا تنازع، جھگڑا چل رہا تھا. مجھے موقع تھا تو میں نے ایکس پی ایم دیوے گوڑا صاحب کو، سامنے بیٹھے تھے اور دوسرے حضرات غیر مسلم بھی بیٹھے تھے. آدھی اذان پڑھ گئی. ہوا یہ کہ اب اردو میرے دیوانے ہو گئی. الٹا اردو کچھ نہیں، 1 گھنٹے کے واسطے تو بھی وہ گرو کو بلا لے کر آؤ. خالی آدھی اذان سنے گی. ابھی آدھی سن لیتے تو کیا ہوتا. اور ایک خواہش بھی ہے میری، حضرت سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، دعا کرو کہ مجھے مودی انکل کے سامنے ایک مرتبہ اذان پڑھنا ہے. بولو بھیا، بولو. خالی قرآن، اذان، نعتیہ، اشعار، قصیدے، ہم ان کا مزہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. مزہ تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں ہے، سننے سنانے میں ہے. مزہ تو اذان کے سننے سنانے میں ہے. مزہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پڑھے جانے والے اشعار کے سننے سنانے میں ہے. اگر قرآن سن کر مزہ نہ آئے، اذان سن کر مزہ نہ آئے، نعت سن کر مزہ نہ آئے، سمجھو کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا. آتا حضرت مزہ تمہیں الزام لگاؤ لوگ کو، آیا تو اس کا اظہار بھی کرنا. خالی آپا بنائی تو چٹنی کھاؤ، کیا مزہ ہے. یہ جو آواز آتی ہے نا، وہ اظہار، وہ آواز بیلون میں نکلتے نہیں. کیا نکلتے نہیں؟ چٹنی، پھلی کی چٹنی، پودینے کی چٹنی، ابھی کیا کی چٹنیاں تو ہمارے تمل ناڈو میں بہت زیادہ. وہ چٹنی ذرا مزید مل گئی تو کھاتے کھاتے جو چٹکیاں مارتے ہیں، یہ مزے کا اظہار ہے. ویسے یہاں بھی اظہار کرو، سبحان اللہ بول کر، ماشاء اللہ بول کر. سجبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے میخان ہزاروں ہیں. دامن میں لیے نظران ہزاروں ہیں، کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں. دنیا میں محمد کی دیوان ہزاروں ہیں،
नाता सीखेंगे, अजान सीखेंगे, कुरान अच्छा पढ़ना सीखेंगे। जिस शहर में ऐसा कारी हो जिसकी किरात पर उनके असातिज़ा नाज करते हो, तो फिर उस शहर के अवाम की किरात भी बेमिसाल होना चाहिए, होना नहीं होना। जुमला समझ में आया मेरा, इशारा समझ में आया। जिस शहर के अंदर ऐसे कारी साहब हो जो मेरे उस्ताद मुहतरम हैं, जिन पर खुद उनके असातिज़ा नाज करते थे किरात पर, वो कारी साहब जिस शहर में हो, उस शहर की आवाम की किरात भी बेमिसाल होना चाहिए। हमारी आवाज सभी जाको वैसा का हजरत, ये जुमला गलत है। तुम्हारी आवाज भी खूबसूरत है। एक नातिया महफिल में गया तो मेरे रब ने मुझे बहुत अच्छी बातें अता की। मैंने वहां बयान किया, बड़े बड़े उलमा ने दुआओं से नवाजा। मैंने कहा कि किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज अता नहीं की जो खूबसूरत आवाज मेरे नबी के सदक़े मेरे नबी की उम्मत को दी। ना मूसा की उम्मत को, न ईसा की उम्मत को, न दाऊद की उम्मत को, न सुलेमान की उम्मत को, न जकरिया की उम्मत को, न यहया की उम्मत को, न इब्राहिम की उम्मत को, न इस्माइल की उम्मत को, न यूनुस की उम्मत को, न यूसुफ की उम्मत को, न अय्यूब की उम्मत को अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम किसी नबी की उम्मत शायद की खूबसूरत रही हो, लेकिन मेरे नबी की उम्मत की आवाज भी खुदा की कसम मेरे नबी की आवाज का सदका है। कई को इतनी खूबसूरत आवाज अल्लाह किसी नबी की उम्मत को नहीं दिया, हमारे नबी की उम्मत को कई को दिया। एक सवाल, इसकी वजह क्या मालूम? इस नबी की उम्मत ही को क़यामत तक कुरान पढ़ना है। इस नबी की उम्मत ही को क़यामत तक अजान देना है। इस नबी की उम्मत ही को क़यामत तक अपनी नबी की मोहब्बत में क़सीदे पढ़ना है। इसलिए अल्लाह अपना भी आवाज खूबसूरत दिया, तुम्हारी आवाज भी खूबसूरत। सवाल को रखिए तो हिफाजत नहीं, हमें सवाल नहीं। बीड़ियाँ, सिगरेटा, पान पराठा, गुटके, अभी क्या क्या की खाको बेकार के बबड़िया मार को, ये आवाज, ये नल्ला, ये गल्ला क्या होगा मालूम क्या हजरत? पुरानी चेतक का सैलेंसर होगा। सलाम करे तो भी सुनने वाले के कान के पर्दे कर की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे आपके सामने मेरे आका के अखलाक पर चंद बातें अर्ज करना है। एक आयत पढ़ा मैं जो हर तकरीर में पढ़ता हूँ, और एक आयत का हिस्सा पढ़ा जो पैगंबर की सुन्नतों की इताअत का नतीजा क्या है। सूरह कलम की कुछ आयतें पढ़ा, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। इस सूरह में अल्लाह ने मेरे नबी के अखलाक बताए। मैं अखलाक का उन्होंने इसलिए इंतखाब किया, इस वक्त हमको अखलाक की सख्त जरूरत है। नमाज़ें पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, टोपियां भी पहन रहे हैं, गाड़ियां भी हैं।
دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہمارے معاشرے میں ہے وہ اخلاق۔ بات صحیح کی غلط؟ ذرا منڈی میں حملہ ہوا۔ سب سے زیادہ اس وقت جس چیز کی کمی ہے وہ اخلاق۔ اچھے کپڑے پہننے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، زبردست ٹوپی اور امامہ پہننے سے آدمی متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتا۔ ہر سال ہم کو جانا آتا ہے، اللہ قبول کرے، پھر بھی سند نہیں ملے گی۔ عمرے پہ عمرے کرتا ہے، نہیں، ایک اچھا انسان اور پکا مسلمان کب کہلانے کے لائق ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اخلاق ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مجھے کچھ وقت دو، میں دھیرے دھیرے سمجھاؤں گا آپ کو، لیکن وعدہ کرو جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ شیخ جامعہ تمل زبان میں خطاب فرمایا، کیا عنوان تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ حضرات سب نے حضرت کی باتوں پر بھی عمل کریں، اور یہ آدمی جو آپ کے سامنے باتیں عرض کرے گا اس پر بھی عمل کریں، خاص طور پر نوجوانوں تمہارے سے گزارش، یہ جو کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بڑے، یہ تو میرے سر کے تاج ہے، نیچے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بڑے، یہ تو میرے سر کے تاج ہے۔ میں ان کو سمجھاؤں، یہ ان کے لیے بھی شرم ہے، میرے لیے بھی شرم ہے، لیکن میں بات کروں گا میرے نوجوان ساتھیوں سے، اس لیے کہ آج سب سے زیادہ بگڑا ہوا جو طبقہ ہے وہ نوجوانوں کا، اور سب سے زیادہ کام کی جو امید لگی ہے وہ نوجوانوں سے۔ سال میں ایک مرتبہ مسجدوں میں محلوں میں جلسے ہوتے ہیں، 2 سال 3 سال لاک ڈاؤن تھا، نہیں ہوئے جلسے، اس سال تو کم سے کم کریں گے، یہ سوچ کر اگر جلسہ کر رہے ہیں تو مجھے چیٹی میں لکھ کر دے دیں، میں 5 منٹ میں کوئی ایک واقعہ بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ نہیں حضرت، ماحول بگڑا ہے، ہم کو کچھ بننا ہے، سیرت کے گوشے کچھ سننا ہے، اس کو ہماری اپنی زندگی میں بسانا ہے۔ اگر یہ نیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ کم سے کم رات کے 12 بجے تک بیٹھوں گا۔ بیٹھیں گے؟ سچی انشاءاللہ کی ڈپلیکیٹ انشاءاللہ، رات کے 12 بجے تک تو تمہیں بیٹھنا بھی چاہے میڈم بیٹھنے دیں گی نہیں، موبائل سور پھوٹا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے پہلے گھڑا کیا ہوا تھا، بہت سور پھونک رہی، انہیں بیٹھے بیٹھے میسج کرتا حضرت کے سامنے اٹھا کر بات کر رہے تو حضرت بیان میں کہا نبی کو کسی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر وہ بیمار سی چکے رہے، بار بار نوٹ کرتے کو آج حضرت بنگلور سے آپ کوئی ان کا بیان آتا ہے، انہیں بول کے تمہیں کون سے بارش جا جلدی ان کو آؤ جی مندر بیمار سے تمہیں کون سے دیوار جا جلدی ان کو آؤ جی، اتنے سالوں سے بیان سننے کون سا سدھر کے آ جاؤ، یوٹیوب پہ حضرت کا بیان آ جاتا، میں بھی تمہیں بیٹھ کو سنیں گے، انہیں بھی ان کے نوشوں میں آپ کو سنتے کھانے کھائیں گی بیٹھ کو، انہیں کب کی کھاتا، انہیں کب کی کھاتی، بابا کب کی کھاتا، اماں کب کی کھاتی، بچے کب کی کھاتے، ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے، پھر وہ گھروں میں جنت کا
اگر نہیں رہے خالی میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو کھاتے کھاتے ایک سنت وہاں ادا کر دینا، سنت کی نیت سے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کو کھانا انہوں ایک ٹکڑا اٹھا کو کھلاتے، اس نیت سے کہ سنت ادا ہو رہی ہے، تو پھر آپ چاہو نہ چاہو تمہاری نیت کے صدقے خدا دونوں کے دلوں میں یکساں محبت ڈال۔ آج رات کا دسترخوان مزے کا ہے۔ غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اچھا کام اور سنت والا کام کرتے ہوئے کیا شرم؟ سنو باتوں، نوجوانوں، عمل کی نیت سے خاص طور پر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، آج کل خاص نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ بگڑا ہوا وقت ابھی تمہارا، لیکن امیدیں لگی ہوئی ہیں تمہارے سے، بڑے دعاؤں کے لائق بن گئے، عورتیں گھر میں محدود ہو گئی، ایک جملہ اور سننا، بڑے دعاؤں کے قابل اور لائق بن گئے، عورتیں گھروں میں محدود ہو گئی، بچے معصوم، اب بچا ہوا طبقہ کون سا؟ نوجوانوں کا، حالات خراب ہے، کام ہوگا نوجوانوں سے، اور یہ بات یاد رکھو، بے عمل اور بد عمل سے اللہ کام نہیں لیں گے، کافر سے کام لے لیں گے لیکن بے عمل سے کام نہیں لیں گے، کافر سے کام لے لیں گے، ظالم سے کام لے لیں گے، لیکن بے عمل سے کام نہیں لیں گے۔ اس لیے ارادہ کر لو، میں واقعیتاً 12 تک نہیں بیٹھوں گا، مسلسل سفر میں ہوں، اخلاق کی فضیلت اور اہمیت اور اخلاق کے طریقے کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں۔ بیان سن کو گھر کو جاتے کہ نہیں تمہارے اندر ایک انقلاب ہونا، بیان کو جا کر آئے بدل گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے اخیر میں آئے، سننا نوٹ کرنا، کب آئے؟ سب سے اخیر میں آئے، اور اتنے اخیر میں آئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، آیا کیا؟ اسی لیے آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، حبیب اللہ کہتے ہیں، صاحب المعجزات کہتے ہیں، صاحب کوثر کہتے ہیں، مزمل کہتے ہیں، مدثر کہتے ہیں، طٰہٰ کہتے ہیں، یاسین کہتے ہیں، یہ تمام آپ کے صفات ہیں، اور تمام صفات میں سے ایک صفت آپ کی کیا؟ خاتم النبیین، آپ نبیوں کے ختم کرنے والے، یعنی سلسلہ آپ پر نبیوں کا ختم۔ یہ چھوٹے بچے ہیں نا، یہ نوجوان جو میں انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں، یہ بات کو آپ غور سے سنیں، آپ دشمن ہمارے جان کے پیچھے نہیں ہے، ہمارے جان کا دشمن نہیں ہے، امریکہ، اسرائیل، جاپان، چائنا،
ہندوستان میں مکمل محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو ایک ہی کام ہے، ان کے حوالے ہو جاؤ، وہ آپ کو سیکورٹی دے گی۔ اگر وہ جان کے دشمن ہوتے ان کے حوالے ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں مارنا تھا کہ نہیں مارنا تھا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات کسے کسے آپ کے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کسے کسے آپ کے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ آپ اس کا آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے جان کے دشمن نہیں، مال کے بھی دشمن نہیں، مال کے پیسہ دشمن کریں گے، ہمارے پاس ہے کیا؟ نہیں، ہم تو بھی ہمیں جتنا خرچہ کرتے نا، ہم تو انہیں اتنا خرچہ نہیں کرتے۔ ہلدی کا کھانا پکا کر پڑتا ہی ہو لگا نہیں رہتا، خرچ بھی لگا ہم کو پکا کر، مسجد میں لیٹر بھی دیتے سب ہوگا، ہلدی کا چاول نہیں ہے، چلا نہیں چل رہا، نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، پھر بھی ہمیں جتنا قبضہ کرتے ہیں۔ دیکھو ایک شہر میں نام لیتا نہیں، بہت رونے لوگا ہوں، مجھے باہر کے دشمن بعد میں ماریں گے، اندر کے دشمن پہلے ماریں گے، کچا کھاؤں پکا کھاؤں، یہ سوچ لے کوئی نہیں بتے۔ میں اللہ پر بھروسہ کر کو دعائیں پڑھ لے گزاروں کی مولانا نور الدین صاحب، اللہ میری حفاظت کر رہا ہے اس وقت۔ اور میری یہ عادت کیا ہے، غلط دیکھا خاموش ہوتا نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بولنے کا راستہ عطا فرمایا ہے، میں بھی نہ بولوں، علماء نہ بولے تو اس قوم کو بولے گا کون؟ ایک شہر میں بچے کا ایک برتھ ڈے ہوا، برتھ ڈے کرتے ہیں لوگ نہیں کرتے، ابھی بولو گا کہتے ہیں، میں تقریر میں بات کر سو برتھ ڈے ہوتا، جن کے پاس تقویٰ نہیں زور سے برتھ ڈے کرتی، جن کے پاس تقویٰ ہے کیا بھی نہیں کرتے، حضرت ہمیں کیک لے لے، کوئی گھر کے اندر بریانی بنا دے، کوئی چاقو سے کیک کاٹ اٹھتا کرے، جو چیز جائز نہیں وہ کام بڑا کرے تو بھی ناجائز، چھوٹا کرے تو بھی ناجائز، جو چیز حرام ہے وہ بڑا استعمال کرے تب بھی حرام، چھوٹا استعمال کرے تب بھی حرام۔ بڑا سپر کپڑا بولتا، کپڑے کے اندر چھوٹا سور کا بچہ، کپڑا چھوٹا بچہ کم کرنا ہونا، ہماری عقل کا نام شریعت نہیں۔ یہ گلاس زہر پیے تو بھی جان کو نقصان، یہ خطرہ زہر پیے تو بھی جان کو نقصان۔ دین کے، شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف جو کام ہے وہ زیادہ کرے تو بھی ایمان کو نقصان، ذرہ کرے تو بھی ایمان کو نقصان۔ سمجھ میں آئے؟ حضرت تمہارے بیانات سننے کو پکا ارادہ کر لیا، حضرت کرنا نہیں بول رہی ہے، گھر کی چھوڑتی نہیں سکتی، انہیں تو ایک لاکھ کو نہیں دیا تو مزمل صاحب کا بیان بھی سنو تو بولی کرتے ہیں کیا کہ اس کا نوشو بندے تنخواہ دیے سکا، ایک لاکھ کو دیے گی تو مزمل صاحب کا بیان بھی سنو کو بولی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دین کو نقصان دشمنوں سے اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا اپنوں سے ہو رہا ہے۔ برتھ ڈے کرے ہی آٹو چلانے والا بھانا بھایا کے کمپٹیشن میں برتھ ڈے میں 2 لاکھ روپے خرچہ کریا ہے، خالی کیک 30,000 کمایا ہے، پھر بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں، اور دشمنوں کو بھی معلوم ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ اور ایک بات بولوں، ارے بولو نہ، بولو اس کے واسطے جن گھوما مدرسے اس کو سروے کرنی، سو ان کے پاس پیسہ تو نہیں تھا، کتنے بچوں کا مدرسہ چلتا کیسا؟
پیچھے بولے لگے سے ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو یہ نتیجہ نکال لیتے، ارے اتنی دولت ہے ان کے پاس کی لگا مدرسہ میں خرچ کرتی تو بول کو نتیجہ نکال لیتے، دولت مندہ کو جا کو ایڈی بھیج کو ٹارگٹ بتاتے، ان لگا بہت سوٹ کو مدرسہ کو ان کے پاس دیکھے تو دولت نہیں، زکاة دیکھے تو برابر ادا کرتے نہیں، صدقہ اما بیمار ہوگا اسی کو گئی تو نکالتے، اور عیسیٰ علیہ السلام بابا قبرستان کو گیا تو نکالتے، پیسہ جن کے پاس نہیں ہے لیکن ان کے مدرسے چلتے کیسے آخر آتا پیسہ کا ان کو مدرسے ہوگا۔ اب سوچے عمان سے آتا رہے گا پیسہ، سعودی سے آتا رہے گا پیسہ، کویت سے آتا رہے گا پیسہ، تو بول کو باہر سے پیسہ ٹرانسفر ہونے کا جو راستہ تھا اس راستے کو پہلے بند کرے، اسے باہر کے بات سمجھے لوگوں، یہ بھی سیرت ہے، باہر سے پیسہ آنے کا قانونی جو راستہ ہے، غیر قانونی نہیں، قانونی جو راستہ ہے اس راستے کو پہلے بند کرے۔ اسی لیے آج سارے ہندوستان کے عیسائی بہت پریشان ہیں، ان کو بھی باہر سے آتا پیسہ، پریشان ہو گئے، لیکن مسلمان پریشان ہیں۔ باہر سے آنے کا قانونی جو راستہ ہے پیسے اسے بند کر کو دیکھیں، عیسائیاں پریشان، مسلمان پریشان نہیں، کیا ہے سمجھ میں آیا نہیں، پھر اللہ کا مدرسہ کو بھیجے، حضرت تمل ناڈو میں نہیں بھیجے، حضرت اللہ کرے کہ نہ رہے، خدا نہ خواستہ 2024 کا تختہ نہیں پلٹا تو یہ مدرسوں کا سروے اسٹیٹ قانون نہیں رہے گا بلکہ ملک کا قانون بن جائے گا۔ بھیجے مدرسوں کو، کیا مدرسہ کو جا کر سروے کرے، کب سے مدرسہ 40 سال سے، کب سے مدرسہ 50 سال سے، کب سے مدرسہ 60 سال سے، کب سے مدرسہ 20 سال سے، کب سے مدرسہ 20 سال سے، کب سے مدرسہ 10 سال سے، ڈاکومنٹ برابر ہے، اچھی بات ہے۔ کیا سالری کی بڑی صاحب کی پہلے یہ پوچھے، 8,000 7,000 9,000 تنخواہ کم رکھو بھی انداز بدل گیا تو پاور پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اسے بولتا تھا سب سے پوچھو تنخواہ مولوی صاحب سے پوچھو لوگوں، اس میں خوف بھی ذلیل ہو جاتی ہے، ہمیں بھی شرم آتی، تقریر میں سنا ہو کہ آپ لوگ نیوز میں آیا ہوگا، پولیس کورٹ کی منع کے ساتھ ہوتے تو کوئی تعلق نہیں ہے، حیدرآباد میں ایک جگہ بیان تھا، بیان کے بعد مجھے لے لگا کہ بس اسٹینڈ میں لوگ چھوڑے، 3-4 کارا کے ساتھ آ کو چھوڑے، بس میری گھڑی کھڑی تھی، اٹل کے بس آتے لگیں میرا زبردست سوال ہو بین سے زبردست، وہ بس میں میری ٹکٹ تھی، لے لگا کہ 2-3 کارا میں مجھے چھوڑے، ادھر کے سب بھی مسافے آتا پیشانیاں سب بوسا دینے لگے، بسا والے سب جھاگ کو دیکھے کہ نہیں ٹچ ہے، لیکن اسے اتنے بوسے ملی نہ، انہوں بھی دیکھے، انہوں کو سمجھ جاؤ، سب جنے دیکھے کہ انہیں کون ہے لوگوں کو، میں بولا بس میں کون بھی چڑھنا نہیں، میں چڑھ کو رکھو بیٹا، یہ ونڈو سیٹ میرے پاس ایک آدمی کی سیٹ، بیٹھے، بس نکلنے شروع ہوئی، یہاں بیٹھنے والا آدمی ادھر میری سیٹ ونڈو کے پاس یہاں بیٹھنے والا، سر میں ٹوپی نہیں، چہرے میں داڑھی نہیں، ادھر کر کے ادھر کر کے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ایک چھوٹی مسکراہٹ پیش کیا، اسے دیکھو گیا، انہیں بھی مجھے دیکھو ہنسیا، پھر اس کے بعد انہیں مجھے پانی دیا، پانی میں دل میں سوچا بہت پلا کو میں آیا ہوں تو مجھے پلا رہا ہے، 2 گھنٹے کہیں پانی پلا کو، وہ بھی حیدرآباد میں پلا کو آیا ہوں، 2
मुझे पिला रहा है। नहीं साहब मैं पानी पीऊंगा, बाद में पीऊंगा। उसके बाद उन्हें भूख भूलिया, पूछा तुम्हें गुरु क्या? मैं बोला महागुरु। क्या बोला? महागुरु। अच्छा, इसीलिए तो लोग आपको गुस्सा दे रहे हैं, आपका इतना अदब कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि ये ईश्वर की कृपा है। अब उसे मैं क्या बोला, अल्लाह का एहसान है, तो क्या समझता? उसे समझने के लिए मैंने कहा ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का फजल है। आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि मैं नमाज पढ़ाता हूँ, कुरान पढ़ाता हूँ। अब मैं उसे कहा बोलूँगी, खुदूरी पढ़ाता हूँ, हिदायत लोगों पढ़ाता हूँ, तुम समझ नहीं पाते। सिराजी पढ़ा दूंगा तो उन्हें आउट आउट कर लेगा, क्या कि बम बनाने का पाठ बना लो। बात करना मुश्किल हो गया है। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट में खामखा दो मौलवी साहब को पकड़कर 6 घंटे अंदर डाल देते हैं। वो 2 मौलवी साहब का कसूर क्या? 2 मौलवी साहब उनका की जाने वाले, इनका की जाने वाले, प्लेन करते बोले अभी आधा पौना घंटा था, बातें करते करते तुम्हें क्या करते बातें करने करते तो उन्होंने बोले मैं मकतब का जिम्मेदार हूँ, तुम्हारे मकतब में क्या पढ़ाते हो बोलकर बोला तो उन्होंने ना नूरानी कायदा बोले, बाजू वाले को अलकायदा समझाया। अब उसके बाद बोला कि नमाज पढ़ाता हूँ, सामने कुरान पढ़ाता हूँ। तो फिर आप कार में सफर करना था क्या? बोला नहीं साहब, कार में नींद भी नहीं आती, बस अच्छी है ना साहब, यहाँ से बैठे वहाँ उतरे, नींद हो जाती है। सुबह को हम लोग कॉलेज को भी चले जा सकते हैं, कार में नींद नहीं आती और खतरा भी होता है। बिल्कुल सही है साहब, वो तो बस सही है। उसके बाद गुरु क्या करेगा? सीधा गियर बदला देखने की बोला तुम्हारी सैलरी क्या पूछा? तब हम कहे बोलने के लायक नहीं, सो साले अगला कोई। मैं अल्लाह से बोले अल्लाह क्या तुझे जवाब दे, इज्जत भी बच जाना, इसका मुंह भी बंद हो जाना। और हमारी सैलरी 1,02,000 1,20,000। अच्छा उनको सोना भाई बोले से पूरे साल की मिला को उन्हें समझा था हर महीने की हर महीना 1,20,000 रुपए तनख्वाह मौलवी साहब को मिलेगी तो 4 शादियों की सुन्नत मौलवी साहब पहले अमल करेंगे। अल्लाह अकबर करेगा। सारे क्या है, पैसा तो बाहर से आ रहा नहीं, तलबा की तादाद मदरसों में कम हुई नहीं, बराबर मदरसे चल रहे हैं, शौक से दाखिले ले रहे हैं, असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, मदरसे कहीं बंद नहीं। लॉकडाउन आया, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, यूनिवर्सिटियों की फीस कमजोर पड़ गई, लोन लेने लगे बच्चे, कर्ज लेने लगे बच्चे, 12%, 15%, 20% में स्कूल जाकर फीस भरने लगे। लेकिन ये मदरसों का निजाम क्या है? पैसा आने का रास्ता तो बंद कर दिए, ईसाई मिशनरीज कमजोर पड़ गई, लेकिन इस्लाम मदारिस उलमा मसाजिद सब बराबर निजाम चल रहा है। घुस तो है अंदर राज देखने के लिए गए, देखा माहौल, किसी मदरसे में 500 बच्चे, किसी मदरसे में 700 बच्चे, किसी मदरसे में 800 बच्चे, किसी मदरसे में 1000 बच्चे, किसी मदरसे में 5000 बच्चे, किसी मदरसे में 8000 बच्चे। अल्लाह अकबर, 3 टेम बराबर मनीअक्षर सापड़ का हिस्सा, 5 बजे के बराबर 8 बजे नाश्ता, 1:30 बजे खाना, रात के 7 बजे खाना। और ऊपर क्या निजाम चल रहा है, कौन आया कौन नहीं आया पता नहीं। इतने बच्चे में डुल 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 कर कोई चीज पढ़ रहे हैं जिनको हम दहशत गर्द कह रहे हैं, फटी हुई हसीनों में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जिनको हम दहशत गर्द कह रहे हैं वो छोटी छोटी लकड़ियां लेकर अल्लाह का कलाम पढ़ा रहे हैं। अरे क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा। असम अल्लाह की मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, आप यूट्यूब में इस रिपोर्ट को तलाश न करें, गूगल में इस रिपोर्ट को तलाश न करें, मेरे पास पूछे तो बताऊंगा।
सर्वे करने वाले लोग जाकर बच्चों के बीच में कुरान सुनकर उतर आए, कुरान सुनकर उतर आए। मौलाना नूरुद्दीन साहब उल्टा लोग मदरसे के माहौल से मुतासिर होकर छोटे बच्चों को बुलाए, क्या नाम तुम्हारा? सो एंड सो। पप्पा क्या करते हैं? डेड हो गए। तुम इसलिए यहाँ आ गए? हाँ यहाँ आ गए। क्या कोई तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है। कपड़े कहाँ से आते तुमको? मदरसा देता है। खाना मदरसा देता है। कभी तुमको खाना बंद? नहीं, खाना बंद नहीं हुआ। फिर तुम्हारे दांत का पेप्सोडेंट कहाँ से? मदरसा देता है। नहाने का साबुन कहाँ से आता है? मदरसे से आता है। ब्रश कहाँ से आता है? मदरसे से आता है। दांत लगाने का वो भी मदरसा दे। तबीयत खराब हो गई तो क्या करते हो? कहीं नहीं मदरसे में रहते। ये तमाम माहौल से मुतासिर होकर अपने काबा की कसम, सर्वे करने वाले भी तो इंसान थे। हर किसी का दिल पत्थर नहीं होता। कुछ लोगों के सीनों में दिल भी होते हैं। उल्टा अपने तरफ से बच्चों को पैसे बांट के आए। अपने तरफ से बच्चों को पैसे बांट के आए। पानी के बाटला बच्चों के पास देकर बोले, तुम जो पढ़ते हैं ना वो बड़ा अच्छा है, भगवान का मंत्र मालूम होता है, जरा इस पे दम करो, फूको। हमारी माँ बीमार है, ये पिलाएंगे तो ठीक हो जाएगी। छोटा सा 12 साल का बच्चा ना ठीक हो जाएगी, कसम अल्लाह की माँ ठीक हो गई। आज भी हमें अमल न कर दो। अल्लाह हमारी इज्जतों की ये हिफाजत कर रहे हैं। नमाजा नहीं पढ़े फिर भी अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहे हैं। दाढ़ियां उड़ाए फिर भी अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं। गालियां दे रहे हैं, माँ को सता रहे हैं, बाप को घर से बाहर कर रहे हैं, टीवियां देख रहे हैं, मोबाइल में मुब्तला व मुलव्वस हो चुके हैं। दिन का उजाला क्या रात के अंधेरे गारत कर दिए हैं। सूद खा रहे हैं, सूद खिला रहे हैं। हर किस्म के गुनाह में मुब्तला होकर भी अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत दुश्मनों के बीच में कर रहे हैं। ये हमारा कमाल नहीं, हमारे नबी की निस्बत है। ये हमारा कमाल नहीं। कब की बर्बाद हो जाते हैं हम, कब की हमारे खत्मों तले की जमीन में जलजला आ जाता, कभी का आसमान टूट के गिर जाता, कोई सांप या बिच्छू काट के बेमौत मर जाते। हमारे से वो गुनाह हो रहे हैं। मैं जिक्र नहीं करूंगा, कभी मैं खुद अपनी तरफ से आ गया तो बता दूंगा कि आज हमारा माहौल क्या है। आज हमारा माहौल क्या है। मैं बाहर जाता हूं तो बहुत एहतियात से बात करता हूं, लेकिन हर बात को खोल के बेंगलौर के अंदर बयान करता हूं। कभी बेंगलौर के बयानात आपको मिल जाए तो तलाश कर लेना। ऐसे ऐसे वाकयात हमारे मुआशरे के गंदे गंदे आते हैं मौलाना। मैं बयान करने से कभी इसलिए डरता हूं कि कहीं मेरे ऊपर झूठ का इल्जाम न लग जाए, इसलिए मैं हर चीज की फाइल बना कर रखता हूं। माशरे का, नौजवानों का अल्हम्दुलिल्लाह माहौल में रहता हूं। चाहते हैं, रुजू होते हैं, दोस्ताना ताल्लुक है, बेतकल्लुफ सवाल करते हैं, तो इसलिए मेरे पास इतने वाकयात आ जाते हैं। बदल जाओ मुसलमानों, बदल जाओ, तौबा करो, तौबा। नबी की ये एक सुन्नत को थामो। अल्लाह की तरफ से हजरत इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो हालात आएंगे, उन हालात से पहले का आखिरी मौका वो मोहलत है। अगर हम कुछ बन गए तो ये हमारी नस्लें कुछ तो सुकून के साथ जिएगी, वरना इनका क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। सर्वे करे, क्या भी नहीं किया। तमिल पेपर में कभी आया क्या कि फला मदरसे के अंदर ये करप्शन हमारे हाथ आया, ये
بھی خالی زیادہ سے زیادہ گفتگو پیپر میں کیا لکھو باہر نکلے یہ منظور شدہ ہے یا غیر منظور شدہ ہے، اتنا بول کر نکلے، وہ بھی دارالعلوم کو بھی بولے غیر منظور شدہ یہ جو بولے، لیکن اس سے زیادہ پھر لگا دیوانے ہو تو نکل گئے، کیا کی سننے کو آئے، کیا کی ہوا، کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی سلام کو جانا کو کہ جمعہ آئے چکا آخر کیسے چلتے، میں صاف صاف کہتا ہوں مدرسے کیسے چلتے، ارے گھگوا تم نہ کیا معلوم ہم نہ معلوم معلوم 150 سال سے باقیات چلتا، کیسا چلتا اللہ بہتر جانا، دارالعلوم دیوبند چلتا، کیسا چلتا، سبیل الرشاد چلتا، کیسا چلتا، بہت کم مدرسے ہوں گے، لاکھ میں یہ جو کرایوں پہ چلتا ہوگا، لاکھ میں بھی ایک نہیں 10 لاکھ میں ایک ہوگا، ورنہ ہندوستان کے 99.9% مدرسے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے خدا کے فضل سے چلتے ہیں، سب پر تو خدا کا فضل ہے، کسی پر واسطے کے ساتھ خدا کا فضل ہے، کسی پر خدا کے فضل واسطے کے بغیر ہے، مدرسے تو بغیر واسطے کے اللہ کے فضل سے چلتے ہیں، اور ہمیں کتنے کی مدرسے کے ذمہ دار رہی ہم نہ معلوم، صبح کو ناشتے کو چاول نہیں رکھتا، رات کو آ کر بولتے چاول نہیں بول کو، پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد کوٹ بھی آتا، حضرت ہمارے ابا کو تمہارا بیان بہت پسند تھا، حضرت انتقال ہو کے 1-2 گھنٹے چاول مدرسے کو دینا ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا بچہ کو کھلانے کے واسطے اس کا بابا مر گیا ہے، کا نظام کے سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں مدرسے چلا کو ہمارے مدرسے جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا، ان کو کیا سمجھتا ہے، دیوانی اکی ہسپتال کہتے باغایا ہمارا بنگلور میں مینٹل ہسپتال، ایک ڈاکٹر گیا کرتے دیوانہ کے وارڈ اسکول گیا تو پورے دیوانے شرارت کر لگے، ایک دیوانہ پلنگ کے کنارے وہ بیڑی جاتی نہیں پکڑنے کی، ڈاکٹر کیا صحیح 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 والو چڑھا والو ڈاکٹر سے کہتے ہیں ابھی دماغ اس کا ٹھیک ہوا نہیں، اور ایک بیٹھ کے پاس گیا تو بیٹھے کیا رہتے تو شادی ہو رہی ہے میری، دیوانہ ایک شرارت کر رہا ہے، ایک دیوانہ سوراخ میں ایسا نکلے کو ہے، ڈاکٹر سوچا کیا کی دیکھ رہا خاموش ہے، شرارت نہیں کر رہا، دوا اثر کرے، 3-4 گھنٹے کے بعد آیا ڈاکٹر، تب بھی وہ دیوانہ وہاں دیکھنے پڑے، ڈاکٹر سوچا کہ پورے سو گئے، انہیں تو سوراخ میں دیکھ رہا ہے نا، کیا دیکھتا نا، پکچر بھی دیکھتا تو اتنا دیر تک دیکھتا کیا، دیوانے کو ہٹا کو ہٹ بول کر بولتے انہیں ڈاکٹر جا کو دیکھا کیا بھی دکھ رہا ہے، دیوانے کو پوچھا کرتے کیا ہے کیا بھی دکھتا نہیں، 3 گھنٹے سے تو دیکھ لے کوئی نہ رہے، انہیں دیوانہ بولا کرتے ڈاکٹر کو دیوانے کیا 3 گھنٹے سے وہی دیکھ رہا ہوں، مندر دکھ رہا نہیں، آپ دیکھی تو نہ دکھ جاتا، 3 گھنٹے سے نہیں دیکھ لے کو مندر کا بھی دکھا نہیں، 1450 سال سے مدرسوں کا نظام اپنا سمجھ میں نہیں آیا، چھوٹے انکل بیٹھ کو 4 سال برابر نہیں کو سمجھ میں آتا، دنیا ہمارے جان کی دشمن نہیں، ہمارے مال کی دشمن نہیں، ہماری عزتوں کی بھی دشمن نہیں، مقابلہ ہے بول کر ہم نہ مارنا چاہ رہے سو، ایک جملہ بولتا تو ہمیں تمہارے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے وہ ہم کو پروڈکشن دیں گے، وہ دراصل دشمن ہے تو ہمارے مذہب کے، ہمارے دین کے، ہمارے عقیدوں کے دشمن ہے،
اس لیے اپنا ایمان مضبوط کرو. جان پر حملے کر کر کے تھک گئے وہ. پوائنٹ سنو، سمجھدار ہے تو سمجھو. جان پر حملے کر کے تھک گئے، قربانیاں دیے، لیکن ہم اپنے ایمان سے نہیں ہٹے. اب وہ ہلکا ہلکا ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، عقیدوں پر حملہ کر رہے ہیں. مضبوط عقیدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کا زبردست عقیدہ کیا؟ محمد رسول اللہ. اس کے بعد کا زبردست عقیدہ کیا؟ میرے آقا کو آخری نبی سمجھنا. سمجھنا نہیں، حیث میرے آقا آخری نبی، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نہیں. یہ چھوٹے معصوم بچہ کو بٹھا کو تربیت کرو. بیٹے سب سے بڑا کون؟ بچہ بولے گا اللہ. اللہ کتنے ہی بچے یہ بچپن میں بولتے تھے نہیں؟ ارے بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ بچے کو گود میں رکھ لگو کون ہے بیٹا حضرت تمہاری دعا سے ہوا سو میں سوچ کو میں کا دعا کرے ایسے بیٹا تمہاری دعا سے ہوا. ماشاء اللہ چھوٹو تیرا نام کیا با کو بول کر بولا تو میں کہتی بھی ایک بولتا نام بڑا ہوشیار حضرت میں آج سے 25-30 سال کی بات بولوں سو بڑا ہوشیار حضرت میں کیا وہ ہوتا ہوشیاری کا کام کرتے رہیں گے. بول بیٹے اللہ کا اوپر کتا ہمیں بھی خوش ہو جائے. بیٹا اللہ کتنے بیٹے اللہ کے یہ ماشاء اللہ. بیٹا ہمارے نبی کا نام آنا تو کیا کرنا بیٹے؟ کتا. اختلاف چھوڑو. ابو بچے کو کون بنے بیٹا حضرت اور تمہاری دعا ہماری دعا وہ بھی نہیں کہ تو محنت اس کی نا محنت پورے ہمیں کرنا سو حضرت کے اوپر ہمیں ہارا ڈالنا کیا حضرت کی دعا کو وہ دعا گیوا کیا بھی نہیں کیا بیٹا نام تیرا نام ایسا بولتا کسی لغت میں نہیں رہنا تاشبین کرتے وہ کیا تاشبین لیں گے بڑا ہوشیار حضرت نے بہت چالاک حضرت نے دعا کرو ڈاکٹر بنانا. تیرے بچے کو ڈاکٹر بنانا کیسے؟ ہمیں تہجد میں دعا کرنا. دین خطرے میں ہے، ہمیں بچہ کو عالم بنانے کی فکر کر رہی دعا کر رہی. دین خطرے میں ہے، مدرسے خطرے میں ہے، مسجدہ خطرے میں ہے. ہمیں دعا کرے تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہر گھر کے اندر عالم پیدا کر، ہر گھر کے اندر حافظ پیدا کر، ہر گھر کے اندر مفتی پیدا کر، ہر گھر کے اندر محدث پیدا کر. یہ دعا اس کے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے سامنے دعا کرنا ہے. آپ کی نمودی کی کتیاوں کی بچہ بڑا ہوشیار نبی، بڑا ہوشیار. کیا ہوتا ہوشیار ہے سے ذرا تمہارا کوئی نہیں حضرت بچے کی ہوشیاری بتائیں کیا سکھانا تھا بچہ کو، کیا سکھا رہی ذرا تمہارا موبائل نہیں حضرت کی با میرا موبائل پوچھتا تیرا موبائل دیکھتی کہ اس کے موبائل میں دال میں کالا ہے کیا کر کے دیکھو ہے کیا تمہیں باٹا دینا چھوڑے ذرا تمہارا موبائل دیے کر بیٹا یوٹیوب کھول برابر وہ بٹا بھی وہاں سا سکتا تھا. یوٹیوب ہے، گوگل کھول بیٹا گوگل، واٹس ایپ. اللہ بچوں کو پہلے یہ عقیدے بتاؤ بیٹے اللہ کتنے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے نہیں. بیٹے ہمارے نبی کا نام کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کتنے نبی بیٹے؟ آخری نبی ابو. بیٹے ہمارے نبی سے پہلے نبیاں آئے کیا بیٹے؟ آئے ابو. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آیا بیٹے؟ نہیں ابو. آئے گا بیٹے؟ نہیں ابو. بیٹا جواب دے گا باپ کے درجات بلند ہوگا.
نورالدین صاحب اور دیگر علماء نے مجھ سے یہ کہا کہ ہماری ایک جماعت ہے جو محنت کر رہی ہے تحفظ ختم نبوت پر. میں ابھی مقدمہ کو پیش نہیں کیا، یہاں اٹکا ہوا ہوں. یقیناً ضرورت ہے، بولتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے، نہیں بولتے ہوئے ڈر ہوتا ہے. آپ مسلمانوں، نماز کمزور ہی نہیں ہوئی، تلاوت غلط نہیں ہوئی، بلکہ آج ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے. مسائل میں 19-20 نہیں، 15-20 کا فرق ہو یا 10-20 کا فرق ہو، فرق نہیں پیدا ہوگا. لیکن کان کھول کے سن لیں، عقائد میں 0.1 کا بھی اگر فرق آ جائے، دین سے باہر چلے جانے کا کام، دین سے باہر چلے جائے گا. توحید کے مذاکرے کرو گھروں میں، ختم نبوت کے مذاکرے کرو گھروں میں، مسائل کے مذاکرے کرو گھر میں. اور ایسی مجلسیں میں حضرات علماء اور ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ بار بار منعقد کرو. علمی شہر ہے یہ، تاریخی شہر ہے یہ، علماء کا شہر ہے یہ، مسکن ہے یہ، گلستان ہے. یہاں کے باغیچے بہترین علماء سے سجے ہوئے ہیں. عقائد کی مجلسیں منعقد ہو، اعمال کی مجلسیں منعقد ہو، علماء اس پر بات کرے. یہ کام دعوت و تبلیغ کا ہو رہا ہے، اسے ہونے دیجیے، لیکن یہ کام علماء کو اپنے طرف سے کرنا ہے. وہ علمی کام ہے، اور وہ علمی کام مجھے معاف فرمائے ڈنڈے کی چوٹ میں کہتا ہوں، صاف صاف کہتا ہوں، وہ علمی کام دعوت و تبلیغ کا کوئی ساتھی نہیں کرے گا. دعوت و تبلیغ کا ساتھی اعمال پر محنت کر سکتا ہے، لیکن عقائد پر محنت سوائے علماء کے کوئی نہیں کر سکتے. میرے نبی آخری نبی، کیا آخری نبی، اخلاق کو بات کرنا تھا، وہیں اسے ایک پوائنٹ بتانا ہے آپ کو، مجھے ایک نقطہ بتانا ہے. ہمارے نبی کون نبی بولو؟ آخری نبی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ہاں، خاتم النبیین ہے آپ. میرے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ میں اس آیت کا ترجمہ بڑے عجیب انداز سے آپ کے سامنے کروں. خدا اللہ آپ کو سمجھا دے. بولو آمین. بولو آپ بھی دعا کر کے آمین بولتے نہیں پائے. اللہ آپ میں سے ہر ایک کو 2-2 کروڑ روپے دے. یہ مطلب یہ یہاں کے بے ہوش بھی ہوش میں رہتے ہیں، یہاں کے بے ہوش بھی ہوش میں رہتے ہیں. حضور کے ختم نبوت پر دلالت کرنے والی کئی آیات ہیں قرآن میں، لیکن مشہور آیت کون سی؟ یہی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت. کئی حفاظ اور علماء بیٹھے ہیں، کئی آیتیں ہیں میرے نبی کے ختم نبوت پر دلالت
مشہور ہے، اس کے الفاظ ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ لیکن میرے نبی کے ختم نبوت کو بتانے کے لیے پہلے ایک جملہ اللہ بڑا عجیب و غریب نازل کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، سوری کی جگہ ابھی بولو بابا 5-10 منٹ بعد ختم کرتا تو ڈرو رکھو۔ 12 کتوں سورت آئی سے اترے گی، شادی کے دوسرے دن 900 کی اترتی نا بھائی، مسلسل سفر بدلا، پھر کل بھی سفر، پرسوں بھی سفر۔ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس میں تو ختم نبوت کا صاف اعلان، لیکن پہلے ایک عجیب جملہ اللہ نازل فرمائے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ۔ اس کا ترجمہ کیا؟ اے محمد، آپ لڑکوں میں سے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ پوچھو، آپ علماء سے پوچھو، حضرت سے پوچھو۔ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کل 7 بچے، کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 7 بچے۔ 7 بچوں میں سے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ کتنے بیٹیاں؟ 4 بیٹے۔ بیٹے کتنے؟ 3 بیٹے۔ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں، اور حدیث میں بھی آتا ہے، اولیاء کے اقوال بھی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ بیٹے بیٹے بولو، تقریب بولو، دیکھیں گے کیا بولتے، دیکھیں گے کیا زحمت۔ رحمت کے مقابلے میں زحمت آنا ضروری نہیں۔ بیٹیاں رحمت، بیٹے نعمت۔ آپ خوشوے بیٹیاں رحمت، بیٹے نعمت۔ کسی اللہ والے نے کہا رحمت کا حساب نہیں ہوتا، نعمت کا حساب ہوتا ہے۔ ورنہ بیٹیاں رحمت ہوتے تو تمہیں ہمیں کیا؟ بیٹے نعمت، بیٹیاں اللہ سے دعا کرنا، اللہ رحمت بھی عطا فرما، نعمت بھی عطا فرما، بیٹیاں بھی عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما۔ جب تو عطا کیا پروردگار تو ان کو اولیاء میں شامل فرما، اس لیے کہ مرد بھی اولیاء بن سکتے ہیں، عورتیں بھی اولیاء بن سکتے ہیں، لیکن عورتیں انبیاء نہیں بن سکتے۔ اب تو مردہ بھی انبیاء نہیں بن سکتے۔ عورتیں چاہے تو الحمدللہ مردوں کی طرح اولیاء بن سکتے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بن سکتے ہیں۔ عورتوں کا انتظام ہے کہ نہیں، کہتے میں جا کو سنا کہ آئی ادھر بیٹا، بہت اچھی بات بولے، تو بھی ولی بن سکتی، کہتے بن جا ولی، تو انہیں بولتی پہلے تمہیں بنو جی، پہلے تمہیں بنو جی، تمہیں اصل نقل، تمہارا اصل میرے پر پڑھنا سوچ، عورت بھی ولی بن سکتی۔ رابعہ بصریہ معمولی ولیہ تھی، اللہ اکبر۔ رابعہ ادویہ معمولی ولیہ تھی۔ حضرت شعوانہ رحمت اللہ علیہا دراصل وہ ایک مجرا چلاتی تھی۔ شعوانہ ایک اللہ کے ولی اس مجرے کو گئے، وہاں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ پہلی مرتبہ ہی قرآن سنتے ہی دل ایسا بدلا کہ توبہ کرتی ہے، روتی ہے، سب چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ معرفت میں اور شریعت میں اللہ نے اتنا علم عطا کیا، رابعہ بصریہ کی طرح حضرت شعوانہ رحمت اللہ علیہا کے گھر بڑے بڑے اولیاء پردے کے
ایک مرتبہ ایک بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ جنت سجائی جا رہی ہے. ویسا تو جنت سجی ہوئی جگہ مزید سجائی جاتی ہے، جنت سجائی جا رہی ہے. خواب دینے والے بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے کہ جنت میں بڑی دھوم دھام ہے؟ تو اندر فرشتے نے کہا اللہ کا حکم آیا ہے کہ شاہوانہ دنیا سے آ رہی ہے، اس کے اعزاز میں جنت سجائی جائے. ہمارے حاجی صاحب بیٹھے تو 2-3 کبھی بڑا سو واقعات یاد آ گئے، اور حاجی صاحب کی بھی فکر یہی ہوتی ہے عورتوں کا معاشرہ. اب تو اس وقت غصے میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں 2 سال سے ان کو مستورات کے پروگرام کا وعدہ کرتے کرتے اب تک موقع نہیں ملا ہے. ضروری ہے ماں اور بہنوں میں بات کرنا. خریدنے کا عورتیں اللہ اکبر. گھروں کا ماحول مردوں سے نہیں بگڑتا، مردوں کے حرام کمائی سے 40% گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اور عورتوں کی آزادی سے 60% گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. ایک واقعہ اور ایک سنو. بایزید بستامی نام سنے کبھی بھی؟ ارے بولو با سنے. بنگلور میں ہی نہیں بہت بڑے اللہ والے. ان کی مجلس میں عورت آتی تھی پردے کے ساتھ، مریدہ تھی. اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا. مجلس میں بلانے کراتی. 10-12 سال کا بچہ، مجلس شروع ہوتی تو بچہ اٹھ کر بھاگ جاتا کھیلنے. پھر مجلس کے بعد وہ ماں اس بچے کو تلاش کرتی، یا وقت ختم ہونے کے برابر بچہ آ جاتا. بچوں کی شرارت ہوتی نا، ایسے آ جاتا، ماں لے کر چلے جاتی. لیکن بڑا پیار تھا اس ماں کو اس کے بچے سے، اور عام طور پر ماں کو بچوں سے پیار ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی کو اس سے زیادہ پیار مل جاتا ہے. اس ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار تھا. ایک مرتبہ وہ ماں آئی مجلس کو، بچہ اٹھ کر گیا، کھیلتے کھیلتے تالاب کو گیا، پانی میں کھیلتے کھیلتے ڈوب گیا. اور یہ ماں اور یہ بچے کے پیار سے ماحول میں واقفیت تھی، جانتے تھے. ڈوب گیا، گہرے پانی میں بچہ ڈوب گیا، ملا نہیں. آج کی طرح ترقی بھی نہیں کہ کچھ اور وہ مشنری لائے، کھودے، ڈبکیاں لگائے، تلاش کرے. مل گیا تو مل گیا، ورنہ وہ تالاب ہی اس کا خبر. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، عورت کو نہیں بولے کیونکہ ماں برداشت سے باہر ہو گئی. تو ایک ہنگامہ ہوگا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجلس میں آیا، آ کر کہنے لگے کہ حضرت آج کی مجلس میں آپ کے ایک محترمہ آئی ہے. حضرت اس کے ساتھ ہمیشہ بچہ آتا تھا، کھیلنے کے لیے باہر جاتا تھا. مجلس کی اختتام میں وہ بچہ آ جاتا، ماں لے کر جاتی. آج حادثہ ہو گیا حضرت کہ وہ بچہ ہے نا تالاب میں کھیلتے کھیلتے ڈوب گیا. حضرت تالاب بڑا گہرا ہے، اگر ہمیں جا کر خبر سنائیں گے تو شاید ایک کے بجائے 2 حادثے ہو جائیں گے. آپ تو ان کے پیر ہیں، شیخ طریقت و معرفت ہے. آپ کی نصیحت اور انداز بیان سے اس ماں کو تسلی ہو جائے گی. تو حضرت نے اس ماں سے پردے میں کہا کہ ماں، دنیا کے اندر زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، اور موت جوانی میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، بچپن میں بھی آتی ہے. سب سے بڑی عبادت تو صبر ہے، اور صبر جمیل اسے کہتے ہیں جس میں شکایت نہ ہو، واویلا نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں نہ ہو. اور مائی، اللہ کا یہ احسان دیکھو، جن ماؤں کے سامنے بچے چلے جاتے ہیں اور ان بچوں کی وفات پر ماں باپ صبر کرتے ہیں، تو وہ بچے ماں باپ کے لیے جہنم کے لیے آگ بن جاتے ہیں، شافعہ و مشفعہ بن جاتے ہیں. فلاں ہے سب بولے. تو پردے میں ہم نے کہا کہ حضرت آپ کا کتاب سمجھ گئی کہ شاید میرے بچے پر موت واقع ہو گئی ہے. کیسے مر گیا حضرت میرا بچہ؟ صبر
وہاں مستجابہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت تک کچھ اولیاء ایسے ہوں گے وہ قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے، وہ بات انہونی ہو، اللہ ان کی ولایت اور ان کے قسم کو پورا کرنے کے لیے ناممکن بات کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں. بہت گہرا ہو گیا عنوان میرا، یہ آپ حضرات کا خلوص ہے، میرے اساتذہ کا خلوص ہے. میں اس باقی ان 2-3 باتوں کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ آنا جانا محبتیں رہتی ہیں تو میں اسی عنوان پہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سما انشاءاللہ دیکھیے یہ واقعہ مکمل کرنے دیجیے. لال آ جاؤ، حضرت کی مجلس مکمل ہو گئی، دعا ہو گئی، گھر جانا بچہ نکل کے باہر. حضرت دیکھیے مجمع دیکھا. حضرت ایسا ہوتا بھی کہ حضرت کو دن مر گیا تو زندہ ہوتا کیا حضرت؟ کیا حضرت لپٹنے کے واسطے بیروج کیا کیا حضرت تم نے؟ ایک جماعت ہے کرامت کو مانتی نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مستقل کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کئی 100 ایسے واقعات ہیں جو لوگ مرنے کے بعد پھر دنیا میں زندہ ہوئے. احیاء الموتی کتاب کہیں نہیں ایسا واقعہ ہوتا ہے. بچہ آیا، بچے کو لیے چلے گئے. بایزید نے فرمایا کہ بیٹی یہ میری سعادت ہے کہ میری مجلس میں ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں بھی آتی ہیں، ذرا تیرا عمل تو بتا دے کہ تو جو کہتی ہے تو خدا پورا کرتا ہے. تو اس ماں نے کہا کہ حضرت جو ملا اللہ کے فضل نبی کے صدقے آپ کی نسبت سے ملا ہے، میرا یہ عمل ہے حضرت کہ میں اپنے زبان کو کبھی خاموش نہیں رکھتی، استغفار سے اپنے زبان کو تر رکھتی ہوں. میں اٹھتی اور بیٹھتی قرآن اور درود اور وظائف اور تسبیحات کے بعد میرے زبان میں سوائے استغفار کے اور کوئی ورد نہیں ہوتا. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. ہزاروں مرتبہ صبح سے شام تک اللہ کا کرم ہے کہ یہ ورد پورا ہوتا ہے. حضرت اس کی برکت سے میں جو کہتی ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے. ہمارے آقا وہاں کانا میں بلوتوتھ ڈال لگو کھانا پکا رہی. تم لگا پوچھ رہی کیا کیا معلوم نا حضرت تم خبر وہ کانا میں ٹکیا ڈالا لگا کہ بلوتوتھ ڈالا کام ہو چلے جاتے ادھر کہوں سو پکارتا آگے پانی لا کے 10 مرتبہ ہوگا کوئی نہیں تھا، سنے نہیں آتا، زور سے بولنا نہیں، کان میں بلوتوتھ تھا، وہ ڈر کو بھی بولتی. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس میں بات کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں، 9 ہو گئے، مجھے جانا بھی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، آپ لوگوں کو بھی جانا ہے اور بھی دوسرے ذمہ داریاں ہیں. بس عمل کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، بدل جاؤ، توبہ کرو. سمجھ میں آئی باتیں؟ ایک سنت کو کم سے کم دن میں 1 سنت کو زندہ کرو، راتوں میں رو. سمجھ میں بات؟ اللہ کے پاس سے مدد مانگو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی اللہ کی رحمت اور مدد ہمارے ساتھ تھی، اب بھی آئندہ بھی رہے گی. وما کان محمد ابا احد من رجالکم، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، اس پر بات مکمل ہو گئی. پھر کبھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ موقع مل جائے تو حاضر ہوں گا، اور جو باتیں اللہ دے رکھوں گا اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت فرمائے. یہ ساتھی زمین بھائی آپ حضرات جانتے ہیں جب سے آ رہا ہوں تب سے میرے ساتھ آ رہے، تو ایک کتاب لے کر آئی ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نے.
نقشبندی مجددی دامت برکاتہ کی۔ اس کتاب کا نام ہے گھر جنت کیسے بنے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، تفصیل سے حضرت نے بڑی اچھی باتیں نقل فرمائی ہیں۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خریدیں، پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔